کاٹنے کی بات نہیں ہے اس میں کہ اس قبرستان سے اس قبرستان جاؤ، اس قبرستان سے اس قبرستان جاؤ، قبرستان ہی میں رہو رات بھر، کھوٹا گاڑ دو وہاں۔ ارے حضور اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو 15 شعبان کو قبرستان کی طرف گئے تھے، وہ زندگی میں صرف ایک دفعہ تھا، وہ صرف ایک دفعہ تھا، اس کو اپنے اوپر لازم مت کر لیجئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام شب برات کے دن، شب برات کی رات صرف ایک دفعہ گئے تھے پوری زندگی میں۔ اگر ہر سال جاتے تو آپ کے صحابہ بھی جاتے، حضرت ابو بکر بھی جاتے، حضرت عمر فاروق بھی جاتے اور دیگر صحابہ بھی جاتے، لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ شب برات کی رات ہے، گھر میں عبادت کیجیے۔ مسجد جانا کوئی فرض نہیں ہے، واجب بھی نہیں ہے۔ شب برات کے لیے اور نہ کوئی مخصوص نماز اس کے لیے فرض ہے یا واجب ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ کوئی بھی نماز ہو، اس کے لیے کوئی خاص نہیں ہے کسی بھی حدیث کی کتاب میں۔ جو لوگ بتاتے ہیں ان کو بتانے دیجئے، آپ اپنا کام کیجئے۔ کوئی ثبوت نہیں ہے اس کا کہ یہ نماز پڑھو، مغرب کے بعد یہ نماز پڑھو، 2 رکعت کے بعد یہ نماز پڑھو، پھر اس نیت سے یہ نماز پڑھو، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ سب بکواس ہے۔ یہ پھلجڑی کی رات نہیں ہے، آتش بازی کی رات نہیں ہے، تماشا کرنے والی رات نہیں ہے، موٹر سائیکل میں دندنانے کی والی رات نہیں ہے، اللہ کو منانے والی رات ہے، اللہ کے سامنے جھکنے والی رات ہے، اللہ سے فریاد کرنے والی رات ہے، اللہ کے سامنے اپنی حاجت بیان کرنے والی رات ہے۔ اس رات کو ضائع مت کیجیے، اس رات کو ضائع مت کیجیے، جتنا ہو سکے، جتنی استطاعت ہو، جتنی آپ کے اندر صلاحیت ہو، آپ عبادت کیجیے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، شب برات کے عنوان سے میں نے ضمناً آپ سے 2-4 باتیں عرض کی ہیں، لیکن میں نے شروع میں جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے رمضان کے متعلق فرمایا ہے۔ چونکہ رمضان بھی بہت قریب ہے اور کملی والے آقا مدنی مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رمضان کی تیاری شعبان کے مہینے سے ہی شروع فرما دیتے تھے، شعبان کے مہینے سے ہی شروع فرما دیتے تھے، آپ کی تیاری شروع ہو جاتی تھی، روزہ رکھتے تھے، ذکر و اذکار میں اضافہ فرما دیتے تھے، نمازوں میں اضافہ فرما دیتے تھے، تلاوت قرآن میں اضافہ فرما دیتے تھے۔ آج ہم لوگ کب تلاوت قرآن کرتے ہیں؟ شب برات کے دن۔ کاہے تلاوت؟ وہ بھی دیکھیے، تلاوت کے پیچھے بھی مقصد ہے، اگر یہ مقصد بھی نہیں ہوتا تو تلاوت بھی نہیں ہوتی۔ کیا مقصد ہے؟ مردہ کو جنت میں پہنچانا، بڑے میاں کو جنت میں پہنچانا، اپنے ماں باپ کی بخشش کروانا، اپنے رشتہ داروں کی بخشش کروانا، یہ مقصد ہوتا ہے۔ اس لیے ہم قرآن بھی پڑھتے ہیں۔ اولاً اگر یہ کہا جائے تو کوئی مذاکرہ نہیں ہوگا کہ آج ہمارے یہاں قرآن پڑھنے والے بھی نہیں ہیں۔ یہ تو میں بہت آگے بڑھ کر میں نے یہ بات کہہ دی کہ ہم لوگ اس لیے پڑھتے ہیں، اگر صحیح معنوں میں دیکھا جائے تو ہم لوگ پڑھتے ہی نہیں، ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ پڑھواتے ہیں۔ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158
اے بیٹا بیٹھو. ہم لوگ پڑھواتے ہیں, مدرسے کے بچوں کو بلوا کر پڑھواتے ہیں. مولوی صاحب 10 بچوں کو بھیج دیجئے, قرآن خوانی ہوگا. ہم لوگ قرآن خوانی کروائیں. مدرسے کے بچے اسی لیے ہیں, ارے وہ دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے ہے کہ گھر گھر جا کر قرآن خوانی کرنے کے لیے. یہ کیسی عقل ہے, یہ کیسا دماغ ہے, یہ کیسی سوچ ہے؟ میرے بھائیوں, اپنے سوچ کو بدلیے. زمانہ بہت ایڈوانس ہو گیا ہے, ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے, علم کا زمانہ ہے, وگیان کا زمانہ ہے, کمپیوٹر کا زمانہ ہے, حساب کا زمانہ ہے. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں, اپنے بارے میں سوچئے, اپنے بال بچوں کے بارے میں سوچئے, ان کی پڑھائی کے بارے میں سوچئے, ان کی تربیت کے بارے میں سوچئے. اب یہ سوچنا پڑے گا, اب ایسے کام نہیں چلے گا پوری کھانے سے صرف, اور نہاری کھانے سے, پایا کھانے سے ہوتا ہے, زیادہ تیل مسالہ کھانے کی وجہ سے ہوتا ہے. احتیاط سے کھائیے. پھر دوپہر میں الگ کھاتے ہیں, پھر شام کا ناشتہ الگ کرتے ہیں, پھر رات کو الگ کھاتے ہیں. کھا کے تو ہمارا برا حال ہے, کھا کے تو برا حال ہے. کھانا کم کریے اور دینداری کو اپنائیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی پیٹ بھر کر 3 دن تک لگاتار نہیں کھایا. ایک موقع پر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بات ہم کو یاد آ گئی کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, ابا جان کے پاس تشریف لائی. حضور آئے حضرت فاطمہ کے گھر میں, حضور خود تشریف لائے. تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سلام کر کے, اور کہا کیسی ہو بیٹی؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ جی اچھی ہوں ابا جان. حضور کے چہرے سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سمجھ گئی کہ آج چہرے میں میرے ابا کی بشاشت نہیں ہے, بشاشت نہیں ہے, وہ بات نہیں ہے جو پہلے نظر آیا کرتی تھی. تو ابا جان سے پوچھا کہ ابا جان آپ نے کچھ کھایا؟ تو ابا جان نے فرمایا, بیٹی قسم خدا کی, میں قسم کھاتا ہوں, مجھے اس پروردگار اعظم کی قسم ہے کہ 3 دن ہو گئے تیرے باپ نے کچھ نہیں کھایا, تیرے باپ نے کچھ نہیں کھایا. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ, دیکھو قناعت پسندوں کا گھر دیکھو, مرغی اڑانے والوں, چکن اڑانے والوں, مٹن کھانے والوں, گوشت پہ گوشت کھانے والوں, بریانی اڑانے والوں, سنو, دیکھو حضرت فاطمہ کے گھر میں دیکھو, ارے جھانک کر دیکھو, محبوب کبریا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے گئے اور کیا فرما رہے ہیں, 3 دن ہو گئے میں نے کچھ نہیں کھایا. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھو, آپ نے آنچل سے آدھی روٹی نکالی, فرمایا کہ ابا جان اس روٹی کو کھا لیجیے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کچھ پیسے کا انتظام کیا تھا, جس کی وجہ کر تھوڑا سا آٹا خریدا گیا اور اس میں ایک روٹی تیار ہوئی. آدھی روٹی سے میں نے آدھی روٹی کا آدھا کھایا اور اس کا آدھا حضرت علی کو دیا, اور یہ آدھی روٹی میں نے آپ کے لیے چھپا کر رکھا. سبحان اللہ. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں, زیادہ کھانا کوئی کمال نہیں ہے, اصل کمال ہے اللہ کو بنانا.
دین پر چلنا، شریعت پر چلنا، احکام خداوندی کی پاسداری کرنا، یہ اصل کام ہے۔ دنیا میں آنے کا مقصد ہے، بے مقصد مسلمان پیدا نہیں ہوا، بے مقصد عیسائی پیدا نہیں ہوا، بے مقصد یہودی پیدا نہیں ہوا، بے مقصد دنیا کی اور دیگر قومیں پیدا نہیں ہوئی ہیں۔ ان کو نہیں پتا ہے، ہم کو تو پتا ہے۔ ہم کو تو پتا ہے کہ ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں ایک مقصد کے لیے بھیجا ہے، تو ہم کو کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ صحیح طریقے سے دین کو فالو کرنے کی ضرورت ہے، دین پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ ارشاد فرمایا جو میں نے شروع میں آپ حضرات کے سامنے پڑھا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے، تم پر روزے فرض کیے گئے۔ آگے اس کی وجہ بتائی کیوں فرض کیے گئے۔ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے بندوں کو بھوکا رکھنا اچھا لگتا ہے؟ اچھا لگتا ہے؟ واقعاتاً اچھا لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے یہ ادا بندے کی جو روزہ دار ہوتا ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں کے اوپر یہ روزہ فرض کیا گیا تھا۔ کاہے کے لیے؟ کیوں فرض کیا گیا تھا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو، تمہارے اندر پرہیزگاری پیدا ہو، تمہارے اندر انسانیت پیدا ہو، تمہارے اندر شرافت پیدا ہو، تمہارے اندر کا انسان جاگ جائے، تمہارے اندر کا انسان بن جائے، سمر جائے، نکھر جائے۔ تقویٰ کہتے ہیں اللہ سے ڈر کر اللہ کی عبادت کرنا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں کل شب برات میں بھی صحیح طریقے سے عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے بچوں سے بھی کہیے گا، اپنے بچوں سے بھی کہیے گا کہ نماز پڑھو، تلاوت کرو، ذکر و اذکار کرو، اور گھر والیوں سے بھی، گھر کی بیٹیوں سے بھی یہ کہیے گا کہ عبادت کا التزام کرو اور نمازوں کا اہتمام کرو، یہ بہت ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں شب برات کی بھی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آنے والے دنوں میں جو ماہ رمضان المبارک آنے والا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی بھی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس پر بھی صحیح طریقے سے سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ بس انہی باتوں کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے دل میں ہم لوگوں کی باتوں کو جاگودی فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔